الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، پیارے ساتھیوں، پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کے بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس نے ہمیں آج کے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پیارے ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے فکر آخرت. اس میں احوال آخرت کو لے کر نہیں آؤں گا. فکر آخرت کا معنی یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کس انداز پر کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو کس طرح بنانا ہے، اور ہم لوگوں کو ہدایت کی راہ پر کس طرح چلنا ہے. اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخرت کی فکر اس طور پر بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ جس انداز پر سور قرآنیہ جو احوال آخرت کو بیان کر رہی تھیں، انہیں جب میرے آقا جب پڑھتے تو امت کا خیال بار بار آتا، تو میرے آقا کی طبیعت مبارکہ پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا. اور اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد شبتا، حضور آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے، کچھ بوڑھے ہو گئے یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ، مجھے تو سورہ ہود، سورہ واقعہ، والمرسلات، وعما یتساءلون، مجھے تو ان صورتوں نے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی اس میں احوال آخرت کا بیان تھا. میرے آقا کو جب امت کا جب رہ کر خیال آتا، یعنی کہ ہم وہ خیال رہتا، تو میرے آقا حضور علیہ السلام کی طبیعت پر اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوتا. رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے، غور کرتا رہے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اس آیت کریمہ ایسی ہے جس میں کہ اس کی ابتدا بھی اتقوا اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جب رب العالمین کی نصیحت ہو گئی پھر واتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریت میں عرض کیا اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت
انہم الی ربہم راجعون، کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا اور وہ جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اہم الذین یشربون الخمر، حضور کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شراب پیا کرتے ہوں گے اور یہ کہ چوری کیا کرتے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی اس طرح نہیں ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے میرے آقا کا۔ وَلَكِنَّهُمْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، لیکن وہ یہ خوف کھاتے ہوں گے اس بات کا اللہ یقبل منہم اللہ یقبل منہم، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ خیرات قبول نہ ہو، رب العالمین ان کی خیرات کو قبول ہی نہ فرمائے۔ یعنی لوگ جو ہیں رب کی بارگاہ اقدس میں جو اللہ والے ہیں ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا بنے گا تو کیا بنے گا، ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے اور غور کیجئے پروردگار نے اس آیت کریمہ میں کس طرح بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ کل ہے، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ تو اس میں بہترین شخص وہ ہے جو کہ اس مقام تک پہنچے، اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کا نور جو ہے وہ چل رہا ہوگا ان کی آگے بھی اور ان کی دہنی جانب بھی، اور وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے یا اللہ تو ہمارے نور کو باقی رکھنا کہ ہمارا سفر طے ہو جائے۔ اور اس لیے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت مغرا محجلین من آثار الوضوء، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے امتی جو ہیں وہ پہچانے جائیں گے۔ کس طرح پہچانے جائیں گے؟ کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے جو ہیں روشن چمکدار ہوں گے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ آپ غور کیجئے، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے درست بنایا اور جس نے تجھے متناسب اعضاء بنایا، من ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس طرح سے چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ دیا، تجھے صورت عطا فرما دی۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ تیرا رب ہے جس نے کس بارگاہ میں تو نے حاضر ہونا ہے اور تو نے پہنچنا ہے؟ اور پروردگار نے ارشاد فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن قیامت کے دن انسان کہے گا کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے تو میں بھاگتا ہوں یہاں سے۔ کلا لا وزر، آج بھاگنے پناہ کی جگہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، بس اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہیں پر قرار ملے گا تو ملے گا، اور کہاں ملے گا۔ یونبئ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، اور انسان کو جو اس نے کیا ہے اور جو پہلے کیا اور بعد میں کیا سب چیزیں اس کو بتلاتی جائیں گی، اور انسان اپنی ذات کو خود دیکھے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا، اس نے کیا کچھ کیا ہے اور کس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ محترم حضرات، بات اصل میں یہ ہے کہ پروردگار نے بار بار ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائی ہے، اور ایک آیت کریمہ بڑی حسین آیت ہے، اور رب کی تمام آیات بڑی حسین ہیں۔
اس موضوع کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ رب العالمین نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے اور کیا ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، بے شک آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر یقیناً وہی زندگی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جانتے ہوتے۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، اصل تو آخرت ہے، ہمیں آخرت میں جانا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ہمارے ساتھ جائے گی، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا دنیا پیٹ پہ پھیر پھیر کر جا رہی ہے، دنیا جو ہے پیٹ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ آپ غور کیجیے، دونوں میں سے ہر ایک شے کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، اس طرح یہ ہم نیکی کرتے رہیں، لاکھ نیکی کر لیں، لیکن انسان کی نیکی کرنے کے اندر اس کے اخلاص کو دخل ہے۔ حدیث پاک میں آتے ایک نیکی کرو گے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب عطا فرماؤں گا۔ ایک نیکی کا ثواب جو ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، یہ اتنا لمبا چوڑا یہ گیپ کیوں ہے، یہ فاصلہ کیوں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ اے انسان، یہ تیری اخلاص کا فاصلہ ہے۔ جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر تجھے نیکی کا صلہ ملتا چلا جائے گا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ جس شخص کو دنیاوی وجاہت حاصل ہو اور دنیاوی روب اور دبدبہ حاصل ہو، دنیا کی دولت حاصل ہو، پیسے حاصل ہو، بس وہ جناب بن گیا۔ جس طرح کہ آج کل ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، جیسے ہم دنیا کی عزت دیکھتے ہیں اور جس کا نام دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ عزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، جو اللہ کے نزدیک عزت ہے وہ عزت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا، شام کا ایک شخص آیا جس کا نام نابل تھا۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ، کوئی ایسی حدیث تو سنائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں تمہیں قیامت کے دن کے متعلق ایک بات بتاتا ہوں۔ قیامت کے دن شہید لایا جائے گا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید لایا جائے گا۔ وہ جب آئے گا شہید، اسے جب پیش کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا، اسے پھر وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی جو رب العالمین نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ یہ نعمت بھی اس کے پاس تھی، یہ نعمت بھی تھی، یہ نعمت بھی تھی، نعمتیں اس کو دکھائی جائیں گی۔ اور پھر رب العالمین فرمائے گا بتا میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی تھی، تو نے کیا کیا، ان کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں ان کے بدلے میں نے اپنی جان کو تیرے نام پر قربان کیا، نعمتیں مجھے ملی تاکہ میں اپنے آپ کو تیری راہ میں قربان کروں۔ رب فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو شہید، تو میرے نام پر اس لیے قتل نہیں کیا گیا کہ تو جو ہے وہ میرے اوپر بھی جان قربان کر رہا تھا، تو اس لیے آیا تھا کہ تیری شہرت ہو، تیری عزت ہو، تیری ناموری ہو، تو اس لیے آیا تھا اور وہ تجھے دے دی گئی۔ دنیا میں تجھے شہرت دے دی گئی، تجھے ناموری دے دی گئی کہ تو شہید ہوا تھا، بڑا تیرا نام ہوا، بڑا سب کچھ ہوا۔ اب تو کس چیز کا متمنی ہے میرے پاس؟ جو تو نے مانگنا تھا تو نے مانگ لیا، لے لیا تو نے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا جائے گا اسے اب جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔ پھر ایک دنیا دار کو لایا جائے گا، اس کو وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی جو رب العالمین نے اس کو نعمتیں دی تھی۔ کہا جائے گا یہ نعمتیں ہم نے تجھے عطا فرمائی تھی، تو نے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں؟ وہ کہے گا یا اللہ، وہ کہے گا یا اللہ، میں نے ان نعمتوں کو تیری نام پر لٹایا ہے، تیرے نام پر خرچ کیا ہے۔ اے پروردگار، ان نعمتوں کو میں نے تیرے نام پر خرچ کیا۔ رب فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔
تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تیرا ایک نام ہو جائے، تیرا سلسلہ بن جائے۔ وہ تجھے دنیا میں دے دیا گیا، اب کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ یہاں پر تو کسی کا صلہ چاہتا ہے مجھ سے، تجھے وہ دے دیا گیا تھا جو تو چاہتا تھا۔ فرمان ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک عالم اور ایک قاری کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، پھر اسے وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی، جو اس نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس کا عطا فرمائی۔ ہم نے تجھے نعمتیں دی تھیں، تو نے بتایا اس کے سلے میں کیا کیا؟ یا اللہ میں نے علم پڑھا، میں نے علم پڑھایا، میں نے قرآن پڑھایا، یا اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی۔ رب فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے شہرت چاہی تھی، تو نے عزت چاہی تھی، وہ تجھے مل گئی، اب بتا تو اور کیا چاہتا ہے؟ یہاں پر تیرے پاس کیا چیز ہے جو مجھے سوال کرنے آیا ہے؟ فرمان ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پیارے بچوں، اصل چیز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص، اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے تو سمجھیں کہ صحیح ہے، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رب العالمین بعض مخلصین کو بھی شہرت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے بھی زیادہ شہرت کیا کسی کی ہوگی عدل اور انصاف کے بازار میں؟ کیا ان سے زیادہ؟ اور حضرت عثمان غنی کی بھی کیا شہرت، ان سے بھی زیادہ کیا کسی کی حیا کے اندر شہرت ہوگی؟ کیا حضرت علی کی شجاعت کی سے بھی زیادہ کیا کسی کی شجاعت کی شہرت ہوگی؟ میرے آقا سرکار مدینہ کی عزت و شان، سبحان اللہ، تو زمینوں پر نہیں آسمانوں پر بھی ڈنکے بج رہے ہیں۔ لیکن اصل چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ دیکھا یہ جائے گا دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، دل میں تم نے کیا چیز کمائی، کیا تم نے کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ ریاکاری ایک ایسی بری لعنت ہے، اس کو پکڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک سیاہ رنگ کی چٹان ہو، تاریک رات ہو، اور اس سیاہ رنگ کی چٹان کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چوٹی جو ہے وہ رینگ رہی ہو، کیا تم اسے دیکھ لو گے؟ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ ریاکاری ایسی چیز ہے۔ انسان جب یہ بات جب سوچتا ہے کہ میں نے تو ریاکاری نہیں کی، میری تو کوئی ریاکاری کا ارادہ نہیں تھا، پیارے ساتھیوں یہ سوچ ایک نئی ریاکاری ہے۔ وہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہی ہے کہ نئی ریاکاری ہے۔ انسان کو چاہیے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے سامنے ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو قبول فرماتا رہے اور میرے گناہوں کو معاف فرماتا رہے۔ پھر ساتھیوں اصل چیز جو ہے وہ دین ہے اور اخلاص ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے سے بہتر نہ جاننا۔ اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کیا لے کر آیا، اور پیچھے لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا۔ آپ دیکھ لو تم کن میں سے ہونا چاہتے ہو، کیا لے کر آیا والے میں سے ہونا چاہتے ہو، کیا لے کر آیا پھر تمہاری نیکیاں پیش کی جائیں، یا یہ ہے کہ اس لیے کہ کیا چھوڑ کر گیا۔ میرے آقا کی باری میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سا شخص افضل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر وہ شخص جو صاف دل اور سچی زبان والا ہو افضل ہے۔ عرض کی حضور یہ صاف سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، مگر حضور یہ محموم القلب جو ہے، یہ صاف دل، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ پاکیزہ کردار کا مالک ہو، جس کی سیرت حسین ہو، گناہ ظلم خیانت سے بچنے والا ہو، حسد کرنے والا نہ ہو، وہ شخص ہے ایسا، کینہ پرور یعنی نہ ہو۔ پیارے بچوں بات اصل میں یہ ہے کہ فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آخرت کی فکر کر لیں دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اور میں حقیقت کہتا ہوں جو ہمارے جو اسلاف جو گزرے وہ کیا سوچا کرتے تھے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ میں اپنی اولاد کو اتنا کچھ بنا جاؤں، مجھے اس سے بہتر ہے کہ یعنی بن جانے کے باوجود بھی اگر اس میں دین کا شعور نہ ہو، اس میں اللہ کی معرفت اور حضور کا قرب نہ ہو، تو مجھے وہ اولاد پڑھی لکھی نہیں چاہیے، مجھے وہ جاہل بہتر ہے جو کہ اللہ کے قرب اور حضور سے محبت کو اپنائے ہوئے ہو۔
بہترین ہے وہ شخص. میرے آقا نے فرمایا ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر وہ فوت ہوگا. مرتا ہے انسان اسی حالت پر اٹھایا جاتا ہے. بہترین ہے وہ شخص جو کہ جس حالت میں آیا اسی حالت میں چلا جائے. حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ حضرت سری سقطی، میں تو سری سقطی پڑھتا ہوں، سری سقطی لوگ پڑھتے ہیں، مگر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے تو سری سقطی ہی ملا. حضرت سیدنا سری سقطی حضرت جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے اور ان کے پیر و مرشد بھی تھے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر کا یہ کرتا جو ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں آیا تھا اسی طرح سے چلا جاؤں. آتے ہوئے بھی میں کسی چیز کا مالک نہیں تھا، جاتے ہوئے بھی کسی چیز کا مالک نہ ہوں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرمائے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، حاضر خدمت ہوتے ہیں. میرے آقا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک بوریے پر ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشانات میرے آقا کے جسم اثر پر پڑے ہوئے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل. حضور کاش کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہوتا، ہم نے آپ کے لیے کوئی بچھونا بچھا دیا ہوتا، کوئی بستر لگا دیا ہوتا اور ہم آپ کی طرح خالی چٹائی پر لیٹے ہوتے. میرے آقا نے فرمایا یا ابن مسعود مالی ولی دنیا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے اور دنیا کو آپس میں کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے. میرا تو دنیا میں آنے اس طرح سے ہے جس طرح کہ ایک مسافر شخص سفر کر رہا ہو اور سایہ دار درخت دیکھے تو کچھ دیر سستانے کے لیے اس کے نیچے رک جائے. میرا سفر تو آگے ہے، میں تو آگے جا رہا ہوں، میں دنیا میں ٹھہرنے کے لیے کوئی تھوڑی آیا ہوں. آپ دیکھیے اور غور کیجیے، وہ لوگ جو کہ رب کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کر دیتے ہیں اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تو دنیا تو چند روزہ ہے. پیارے بچوں، یہ دل کی ایک کیفیت عرض کر رہا ہوں، ذرا اس بات پر توجہ کروں. یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کے دل پر طاری فرماتا ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی بے ثباتی بالکل آشکارا ہو جاتی ہے، اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں رہتی اور وہ جان لیتے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگلا قدم اٹھنا ہے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. جب انسان اسی کو سمجھ لیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے سب کچھ پا لیا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، آخرت کے مقابلے دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی دریا میں اپنی انگلی ڈالے اور باہر نکالے تو جو انگلی پر لگا ہوا ہے یہ دنیا کا معلومات ہے، اور آخرت وہ دریا ہے وہ جس کے اندر انگلی ڈالی گئی تھی. پیارے بچوں، یہ بہت بڑی بات ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. انسان اگر اس بات کو سمجھے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی دنیا میں رہیں گے، کھائیں پیئیں گے، عیش کریں گے. ارے تمہیں کیا پتا، اس میں رب العالمین نے سب چیز رکھ دی ہے، لیکن آخرت آگے ہمارا انتظار کر رہی ہے. انسان، یہ بات بڑی مشہور ہو چکی ہے، اب تو ہر ایک شخص کے زبان پر یہ بات ہے جو بات میں اب کہنے لگا ہوں، کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو اتنی، اب ماشاءاللہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، میری عمر اتنی ہو گئی. یہ نہ کہو اتنی ہو گئی، کہو کہ اتنی کم ہو گئی ہے. اصل چیز تو یہ ہے، رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے اور پہنچنا ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ جناب علی ہم جو ہیں اب یہاں پر رہ کر ہم سب کچھ عیش کر لیں گے اور سب کو کما لیں گے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حضرت عطا بن ابی رباح حاضر ہوئے. انہیں آ کے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی بات فرمائے جو عجیب ہو. آپ نے فرمایا حضور کی تو ہر شان ہی عجیب ہے. ہاں تمہیں میں ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ حضور علیہ السلام بتاؤں جو کہ میرے دل پر نقش ہے، اور میرے آقا یعنی اکثر اس چیز میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام میرے ساتھ بچھونے میں جلوہ گر ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے فرمایا اے عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤں. پھر حضور علیہ السلام اٹھے، مصلی پر جلوہ گر ہوئے اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے گریہ فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے آقا کی آنکھوں مبارک کے آنسوؤں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور تر ہو گیا. پھر رکوع میں میرے آقا گئے، سجدے میں گئے، گریہ مسلسل ہوتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. حضرت بلال آئے، اذان دی. میں نے سرکار کی باریت کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو رب کا یہ فرمان ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال پر رب نے مغفرت فرمائی بھی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی حضور علیہ السلام کا یہ عبادت فرمانا جو تھا کس لیے تھا؟ یہ کسی مراتب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا. مرتبے تو سب کے سب میرے آقا کو مل چکے، تمام مراتب میرے آقا کو عطا کیے جا چکے، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ شکرانہ تھا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو گے تو میری نعمت اور بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے خوش اور بیغم رہ سکتا ہوں؟ کیف انعم وصاحب السور، فرمایا کہ میں کیسے بیغم اور خوش رہ سکتا ہوں جبکہ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے منہ میں سور لیے کھڑے ہیں اور کان جو ہیں وہ آپ نے اس فرشتے نے لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی اس کی خمیدہ ہے اور جھکی ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہے اور میں سور پھونک دوں. صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ، تو بابا فرمایا ہم کیا کریں؟ معاملہ اتنا خطرناک ہے اور ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو ہم کیا کریں؟ ان ناکیوں سے اور سختیوں سے ہم کیسے بچیں؟ میرے آقا نے فرمایا بس تم یہ قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تم یہ پڑھا کرو اللہ ہمیں کافی اور بہترین کارساز ہے. آپ دیکھیں اور غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان و مبارک کو پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، کیا معلوم کہ کب تمہاری موت آ جائے، رب کی طرف سے کب بلاوا آ جائے. یعنی ہر وقت اپنی موت کو اپنے سامنے رکھو. جو شخص ہمیشہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے سمجھ لو کہ وہ سب کچھ پا لیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی لذت کو ختم کر دینے والی چیز کو تم یاد کیا کرو، یعنی موت کو تم یاد کیا کرو. دنیا کی لذتوں کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے. پیارے بچوں، جب تک ہمارے دل میں آخرت کی بات نہیں آئے گی اور ہم آخرت کو نہیں جانیں گے، ہم سنتے تو ہیں سمجھتے تو ہیں مگر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے. اس کی کیفیت جو ہے ایک خاص کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ مرد مومن کے دل پر نازل فرماتا ہے اور مرد مومن کا دل جو ہے اس سے سرشار ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کے لیے حقیقت میں کوئی گھر نہیں، اور مال اس کے لیے ہے دنیا کا جس کے لیے حقیقت میں کوئی مال نہیں ہے، اور یہ اس مال کو وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں غور کیجئے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کو، دنیا کی محبت نے آخرت کو نقصان پہنچایا اور آخرت کی محبت نے دنیا کو نقصان پہنچایا. دنیا سے محبت کرو گے تو اتنے آخرت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے.
پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمیں پہنچنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں اس وقت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے پھر کس طرح حاضر ہونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ ہمیں عبادات کرنی ہے، ہمیں نیکی کرنی ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، بات اصل میں یہ ہے کہ جس کو رب کی بارگاہ کی لذت حاصل ہو جائے پھر ہر لذت ہیٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک صوفی نے ایک بات کہی، ایک درویش نے ایک بات کہی، کہنے لگا حضرت بات یہ ہے اگر ان دنیا داروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کس لذت میں ہیں تو یہ تو غالباً ہمیں قتل ہی کر دیں کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا کہ تم اتنی بڑی لذت میں ہو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں اور یہ حدیث پاک باقاعدہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما اعددت لها، بتا تو نے تیاری کیا کی ہے جو سوال کرنے آ گیا ہے؟ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے جو آج تو سوال کر رہے ہیں مجھ سے؟ بتا کیا تیاری کی؟ اس نے یا رسول اللہ ما اعددت لها من کثرت الصلاۃ ولا صوم، حضور میں نے کوئی بہت زیادہ نمازوں اور روزوں سے تیاری نہیں کی، لیکن حضور مجھے اتنی بات کا پتہ ہے، حضور مجھے اتنی بات کا پتہ ہے، کیا ہے پتہ ہے، احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہے۔ اور ایک اور روایت میں بات آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، کہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء، ہمیں اس سے زیادہ خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جب ہم نے یہ بات سنی، اور اہل مدینہ میں وہ دن عید کا سا سما تھا کہ ہر شخص یہ کہتا پھر رہا تھا المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس نے کہ اس سے محبت کی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اس پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات بتلا دوں کہ میرا عمل ابو بکر و عمر جیسا میرا عمل نہیں ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں اس بات کا کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، اپنے اعمال کی بنا پر نہیں، اس محبت کی بنا پر جو سرکار مدینہ کی میرے ساتھ ہے، میں نے ان کے ساتھ جو کی ہے محبت۔ اچھا ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام ساری امت سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے آقا نے خود فرمایا المرء مع من احب، ہے یا نہیں ہے؟ حضور اپنی امتی سے محبت فرماتے ہیں نہیں فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نا۔ اور میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ اور رب کا ایک فرمان یہ ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جب نیک لوگوں کی کوئی اولاد ایسی مر جائے جس نے نیکی نہ کی ہو مگر وہ مومن ہوں، تو ہم ان کی اولادوں کو ان سے ملا دیں گے، ان کو نیچے لے کر نہیں آئیں گے۔ تو جب حضور نے ہم سے محبت فرمائی ہے، اور حضور کا اپنا فرمان ہے المرء مع من احب، اے امتیو تو تم حضور سے محبت کر لو اور اپنے ایمان کو پختہ کر لو، جنت بالآخر تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس بات پر ذرا غور کرو جو بات میں نے کہی ہے، اس کی ذرا فقاہت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب اس میں اپنی بات کو اختصار پر لے کر جا رہا ہوں۔ بالکل تہجد کی نماز کا وقت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے، وضو کا پانی حاضر ہے، وضو کروا رہے ہیں میرے آقا کو۔ میرے آقا نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، اے ربیعہ کیا مانگتے ہو، مجھے طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، حضور میں جنت میں آپ سے آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا
وغیرہ ذالک، کچھ اور بھی اس کے علاوہ ہو تو وہ بھی مانگ لو۔ انہوں نے عرض کیا ہوا ذاک یا رسول اللہ، حضور میرا گھر تو پورا ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ جب یہ سوال و جواب ہو گیا، آپ ذرا اس سوال و جواب پر ذرا غور کریں۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں جنت میں آپ سے آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اوا غیر ذالک، اور اس کے علاوہ کچھ ہے جو مانگو؟ ان کا ہوا ذاکا، حضور وہی ہے جو مانگ لیا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کوئی شخص کب کہتا ہے؟ اس وقت کہتا ہے جب کوئی آدمی کسی سے کہے بھی کچھ لے لو، اسے کہ یہ دے دو، اسے کہا ٹھیک ہے اور بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو مل گیا نا، وہ تو مل گیا نا۔ اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا یا ربیہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اے ربیہ کثرت سجود کے ساتھ اپنی جان پر میری مدد کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے یہ بات جو فرمائی کہ کثرت سجود سے میری مدد کرنا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا یہ بات فرما رہے ہیں کہ کثرت سجود ہوگا تو تمہیں یہ مقام ملے گا؟ پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ کیا کوئی شخص کثرت عبادت کی بنا پر حضور کی مرافقت حاصل کر سکتا ہے؟ اگر یہ مقام کثرت سجود پر موقوف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا کوئی بھی کثرت سجود کرے حضور کی مرافقت اس کو مل جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ بات ممکن نہیں ہے تو سمجھ لو کہ میرے آقا کثرت سجود کا مطالبہ اپنی مرافقت کے عوض میں نہیں کر رہے، بلکہ اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ بلکہ اس کی کوئی اور وجہ ہے جو میرے آقا یہ بات فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کیوں فرما رہے ہیں اے ربیہ اپنی جان پر کثرت سجود سے میری مدد کرنا؟ یعنی اے ربیہ اگر تم نے نمازیں نہ پڑھی، تم نے روزے نہ رکھے، تو مرافقت تو میری تمہیں نصیب ہو گئی ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ محمد عربی کے ساتھی جو ہیں وہ تو بے نمازی ہوتے ہیں، تو بے روزے دار ہوتے ہیں۔ ایسی آواز سے مجھے بچلانا اور اپنی جان پر میری مدد کرنا اس طور پر کہ تم کثرت سجود کو اختیار کرو، اور نیکی جو ہے پیارے بچوں یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بہرحال اعمال صالحہ کا انکار ممکن نہیں ہے، اور اس پر وہ مشہور زمانہ وہ حدیث پاک جو بخاری شریف میں بھی ہے اور جگہوں پر بھی موجود ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد جو سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور اچانک بارش نے ان کو آ لیا، موسلا دھار بارش تھی، ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ جب پناہ انہوں نے لے لی تو اچانک بارش، پانی کا زور بڑا ہوتا ہے، تو ایک چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا اور غار کے دہانے پر آ کے رک گیا۔ اب وہ تینوں بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرو، اللہ رب العالمین اس مصیبت سے ہمیں نجات دے گا۔ ہر شخص نے دعا کی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یا اللہ، اے پروردگار، میری ایک بچی تھی، میری بیوی تھی، میرے اہل تھے اور میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کے لیے رات میں دودھ ان کو پیش کیا کرتا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پہلے وہ پیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر میں اپنی بچی اور اپنی بیوی کو میں وہ دودھ پلایا کرتا تھا۔ یا اللہ اے میرے پروردگار، ایک رات اس طرح ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے اور میرے پاس وہ دودھ کا پیالہ تھا اور میں پیالہ لے کر ان کے سرہانے پر کھڑا رہا، یہاں کہ جب بیدار ہوں گے پہلے ان کو پلاؤں گا، بعد میں اپنے گھر والوں کو پلاؤں گا۔ اور اس کے بعد میں اس اثنا میں کیا ہوا، میری چھوٹی بچی جو کہ دودھ کی خواہش کی بنا پر تڑپتی رہی میرے قدموں میں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو بیدار نہیں کیا اور میں ان کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔
پہلے میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، اس کے بعد پھر یا اللہ اے پروردگار وہ دودھ میں نے اپنی بچی کو پلایا اور اپنے گھر والوں کو پلایا، اگر یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس پتھر کو سرکا دے اور ہمیں آسمان دکھلا دے۔ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا اور وہ آسمان جو ہے نظر آنے لگا، اور اس کے بعد پھر دوسرے نے دعا کی، یا اللہ اے پروردگار مجھے اپنی چچا کی بیٹی سے اس طرح کی محبت تھی جس طرح کہ مرد ہے وہ عورتوں سے محبت کرتا ہے، اور بے انتہا شدید ترین محبت تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے پیٹ کے ہاتھوں عاجز آ گئی اور وہاں فاقے ہونے لگے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے 100 دینار دو۔ میں نے اسے کہا کہ میری خواہش پوری کرنے دو، تو اس نے مجبور ہو کر اس نے حامی بھر لی، اور جب میں نے 100 دینار حاصل کر لیے میں نے اس کو بلایا، اور میں جب پوری طرح مستعد ہو گیا یہ برائی پر تو میں نے دیکھا کہ وہ لرز رہی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس مہر کو حق کے بغیر نہ توڑو، اور یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میرے اوپر خوف طاری ہوا، یا اللہ میں اس کو چھوڑ کے ایک طرف ہٹ گیا اور میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، اے پروردگار، اور جو میرے پاس جو 100 دینار تھے وہ بھی میں نے اس کے حوالے کر دیے کہ یہ بھی تو لے جا، اور میں اس طرح واپس آ گیا۔ یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا تو ہماری جان بچا لے اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر پھر اپنی جگہ سے سرک گیا۔ پھر ایک اور شخص نے ایک تیسرے شخص نے اپنے ایک عمل صالحہ کا وسیلہ دیا، اے پروردگار میں نے مزدوروں کو رکھا تھا مزدوری پر، ایک بڑا ٹوکرا بھر جو ہے میں نے اس کو چاول دینے تھے اور میں نے وعدہ کیا، ایک مزدور آیا اس نے لینے سے انکار کر دیا، میں نے اس کے چاولوں کی میں نے بوائی کی یہاں تک کہ لے لہاتے ہوئے کھیت بن گئے، پھر ان کو کاٹا گیا، ان سے میں نے کئی جانور میں نے بیل اور گائے خرید لیے اور میں نے غلام بھی خرید لیے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے میرا حق مجھے دے۔ میں نے کہا جا یہ سارے غلام بھی تیرے ہیں اور یہ کھیت اور یہ لونڈیے بھی تیری ہیں اور یہ جانور بھی تیرے ہیں، لے دا۔ اس نے کہا کیوں مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ سب تیرے ہیں، تو لے دا۔ یا اللہ میں نے اس کو دیا تھا، اگر تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمیں باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ تو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور یہ لوگ باہر نکل آئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے بچوں، اعمال صالحہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عمل صالح جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، لیکن عمل صالح اسی وقت کام آئے گا جب کہ وہ صحیح عقیدے کے ساتھ اپنایا جائے گا، تب جا کر بات بنے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ عمل صالح وہی ہے جب کہ آپ کے دل میں آپ کے نبی کی محبت سچی ہوگی اور آپ کے دل میں ان کا احترام سچا ہوگا اور آپ دین پر صحیح طور پر کاربند ہوں گے، تب جا کر یہ اعمال صالحہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اگر یہ عقیدہ ہی آپ کو درست نہیں ہے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ انسان نے میلے کچیلے بدن کے اوپر اس نے جناب یہ بہترین لباس پہن کے اور جناب خوشبو لگا رہا ہے مگر اندر کی بدبو تو ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ نہیں، پہلے عقیدے کو صحیح کرو، اس کے بعد اعمال صالحہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ اے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور ہمارے اعمال صالحہ بھی درست ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے رب کی طرف بڑھیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ رب کی طرف ہی بڑھنا ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ لا یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو تو اللہ ہی معاف فرماتا ہے۔ اس کے پیارے بندے تو رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور رب العالمین ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور سب کو ہدایت پر قائم و دائم رکھے۔ آمین و آخر دعوانا۔